بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو عزیزو، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو غلط طریقہ سمجھاتا ہوں۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ غلط طریقہ، بعض لوگ ہاتھ باندھنے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگلیوں کو جھکا لیتے ہیں، یہ بھی غلط۔ بعض انگلیوں کو پیچھے لے جاتے ہیں، اسے اللہ اکبر بولتے ہیں، یہ بھی غلط۔ بعض لوگ سر تک لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی غلط۔ اور بھائی بعض لوگ حنفی طریقے کے مطابق کندھوں سے بھی نیچے سینے تک لے آتے ہیں، مردوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی غلط۔ بعض لوگ ہتھیلی کو قبلے کی طرف کرنے کے بجائے اپنے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں، اللہ اکبر ایسے بولتے ہیں، یہ بھی غلط۔ اور بعض نادان تو ایسے بھی ہیں کہ وہ کان ہی پکڑ لیتے ہیں، اللہ اکبر ایسے بھی ہیں، بھائی یہ بھی غلط۔ ٹھیک ہے، ہاتھ باندھنے میں کیا کیا غلطی کرتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے ہیں تو بعض لوگ ہاتھوں کو یوں لٹکا لیتے ہیں، یوں پڑے رہتے ہیں ہاتھ، یہ بھی غلط۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہیں، ایسے، لیکن حلقہ نہیں بناتے، یہ چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے حلقہ نہیں بناتے، اس طریقے سے نہیں پکڑتے یوں، بلکہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ غلط تو نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر وہ ہے کہ حلقہ بنایا جائے۔ یہ جائز ہے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ حلقہ بنا کر پکڑ لیں تاکہ ذرا چستی برقرار رہے، سستی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ جو غلطیاں تھی پہلے میں نے وہ آپ کو بتا دی۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ قبلہ رخ کھڑے ہوں، قبلہ رخ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو قبلے کی طرف کریں، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں، انگلیوں کو نہ کشادہ چھوڑیں نہ ملا کر رکھیں بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دیں، اور کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کانوں تک بھی، کانوں کی لو تک بھی، تینوں طریقے درست ہیں۔ لیکن حنفی طریقے کے مطابق زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں، اس طرح کہ ہمارے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب چلے جائیں۔ لو کو پکڑنے کی ضرورت یا ہاتھوں انگوٹھوں کو لو تک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قریب چلے جائیں تاکہ تینوں روایات پر عمل ہو سکے۔ اب میں دکھاتا ہوں صحیح طریقہ کیا ہے۔ ایسے ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ باندھیں گے کس طریقے سے؟ سیدھا ڈائریکٹ ہاتھوں کو ناف کے نیچے لے جا کر کے باندھ لیں گے، اس والے ہاتھ کو اس والے ہاتھ پر رکھیں گے اور حلقہ بنا کر اس کو پکڑ لیں گے مضبوطی کے ساتھ، یوں پکڑ کے اس طریقے سے ہم اپنے ہاتھ باندھیں گے ناف کے نیچے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت تو ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد باندھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگرچہ گنجائش ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، غلط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑنا زیادہ بہتر نہیں ہے، گنجائش ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد چھوڑے نہیں بلکہ باندھ لیں ناف کے نیچے، اور باندھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا۔ تو بھائی ہاتھوں کو اٹھانے کا صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔